یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے حکومت کو تمام مذاہب کے پیشوا اور نمائندہ سے مشاورت کرنی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کی طرف سے لا کمیشن کو بھیجے اعتراضات۔ نئی دہلی، یکساں سول کوڈ کی بحث کو از سر نو اٹھائے جانے کو ہم سیاسی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کا ہے۔ ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم 1300 سال سے اس ملک میں اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے آئے ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے لیکن ہندوستانی اپنے مذہب پر مرتا جیتا رہا ہے، اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اپنے مذہبی معاملات اور عبادات کے طور طریقے سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ یکساں سول کوڈ پر اصرار آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کا ہے۔ ہمارا پرسنل لا قرآن و سنت پر مبنی ہے جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ایسا کہہ کر ہم کو کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیکولر آئین کی دفعہ 25 نے ہمیں اس کی آزادی دی ہے۔ یکساں سول کوڈ کو مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ شروع ہی سے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ ہمارا ملک صدیوں سے کثرت میں وحدت کا مظہر رہا ہے جس میں مختلف مذہبی اور سماجی طبقات اور قبائل کے لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، امن و یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ سب کو نہ صرف مذہبی آزادی حاصل رہی ہے بلکہ بہت سی چیزوں میں عدم انسانیت کے باوجود ان میں نہ تو کبھی کوئی اختلافات پیدا ہوا نہ ہی ان میں سے کسی نے دوسرے مذہب کے عقائد اور رسم و رواج پر کبھی کوئی اعتراض کیا۔ ہندوستانی معاشرے کی یہ خصوصیت اسے دنیا کے تمام ممالک سے ممتاز بناتی ہے۔ یہ عدم یکسانیت 100-200 سال پہلے یا آزادی کے بعد نہیں پیدا ہوئی بلکہ ہندوستان میں صدیوں سے یہ موجود ہے۔ ایسے میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جب پورے ملک میں سول لا ایک نہیں ہے تو ملک بھر میں ایک فیملی لا لاگو کرنے پر زور کیوں؟ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم ارباب اقتدار صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہریوں پر کسی فیصلے کو تھوپا نہیں جانا چاہیے بلکہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ فیصلہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یونیفارم سول کوڈ کے تناظر میں بھی ہمارا یہی کہنا ہے، اس پر کوئی فیصلہ لینے سے قبل حکومت اور ملک کے تمام مذاہب کے پیشوا اور سماجی و قبائلی گروپوں کے نمائندوں سے مشاورت کرنی چاہیے، اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ جمہوریت کا یہی تقاضا ہے کہ جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کی مخالف ہے کیونکہ آئین میں شہریوں کو دفعہ 26-25 دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے سراسر منافی ہے۔ ہندوستان کے دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے یکساں احترام کرتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان جیسے کثیر معاشرہ میں جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن اور یکجہتی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، وہاں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات انتہائی حیرت انگیز ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص فرقہ کو ذہن میں رکھ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کی آئین کی دفعہ 44 کی آڑ لی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو آئین میں کہی گئی ہے، حالانکہ خود RRS کے دوسرے سنچالک گروپ واکلر نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ بھارت کے لیے غیر فطری اور اس کے تنازعات کے منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات رہنمائی ہدایات کے ضمن میں کہی گئی ہے، مشورہ دیا گیا ہے کہ وہیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ آئین کے باب 3 کے تحت درج بنیادی دفعات میں بھی کسی بھی ادارہ کو خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ کو تبدیلی کا اختیار نہیں۔ آئین تو آزادی کے بعد تیار ہوا جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں سے اس ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہبی اصول پر عمل پیرا رہے ہیں۔ لوگوں کے مذہبی عقائد اور رواج مختلف رہے ہیں مگر ان میں کبھی کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ در حقیقت ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کی بات آئین کا حصہ ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ملک میں قانون اور انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعزیرات ہند کی دفعات موجود ہے، ان کے تحت ہی مختلف جرائم کے لیے سزائیں دی جاتی ہے۔ ان کے دائرے میں ملک کے تمام شہری آتے ہیں، البتہ ملک کے اقلیتوں، قبائل اور بعض دوسرے برادریوں کو مذہبی اور سماجی قانون کے تحت آزادی دی گئی ہے کیونکہ مذہبی، خاندانی اور سماجی ضابطوں سے ہی مختلف مذہبی برادریوں اور گروپوں کی شناخت وابستہ ہے۔ یہی ملک کی یکجہتی اور سالمیت اور اتحاد کی بنیاد ہے۔ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا مطالبہ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے
जमीयत उलमा हिंद रोज़ाना रोज़े अव्वल से इस साजिश की मुखालफत करती आई है। जमीयत उलमा हिंद के मजलिस मुंतज़िमा का ये इजलास महसूस करता है कि यकसा सिविल कोड पर इसरार शहरियों की मजहबी आज़ादी और आइन के असर रूह को ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादी मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल और मुल्क की एकजहती और सालिमियत के लिए नुकसानदेह है।